ٹھیک ہے. جب میڈیکل میں جو MBBS کرتے ہیں تو وہاں پہ پڑھتے ہیں, وہاں پہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے دیٹس کالڈ ہیومن انیٹمی اور آدھے بولتے ہیں انیٹامی بولو یا جو بھی بولو. یعنی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کام, ہمیں پورا دیکھنا ہے کہ موبائل فون جو ایک ہمارے پاس ہے وہ انٹرنلی کیسے بنتا ہے, ویئر ٹو گیٹ ان سائڈ اچھا ڈیزائن کرنا, یعنی کہ ایٹ دا اینڈ آف دس سیمسٹر ہیکو نا موبائل فون سیودھی بنائیت, مگر ایٹ لیسٹ ہمیں اوور آل موسٹ چیزیں جو اس میں ہوتی ہیں وہ پتہ ہوگا. ایز این انجینئر کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہاں من کن یہ موبائل فون کت کن چلان, یہ ڈبہ پیوتا آسان, یہ لکڑ مکڑ, یہ کت کن تلان یوتہ فون, یہ کت کن کیمرہ کران آپریٹ, یہ کت کن کران ییژہ سینسنگ, یہ کت کن کران ییژہ بلاے. تو ایٹ لیسٹ ایز این انجینئر یو شوڈ بی ایبل ٹو آنسر ہز کوشچنز ون اور ادر وے, چاہے جگاڑ سے یا سیدھے. تو اس چیز کے لیے انسائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو موبائل فون جو ہے یہ ایک ایسا چیز, پہلے لیکچر میں نے بولا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں پوری الیکٹرانکس جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. یعنی کہ الیکٹرانکس کے جو ہم 48 سبجیکٹس پڑھتے ہیں اس میں جو میکسیملی سبجیکٹس کم سے کم 30-40 سبجیکٹس جو ہے ان کا پورا اس میں یہ ہے مطلب یوز ہے. تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو پورا الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے دیٹ از کور الیکٹرانکس, then you have application that is communication, then we have instrumentation, then we have power and we have processing. یہ جنابو گسان کام, یہ یوز گسان, یہ جو سب یہ ہے یہ اس کے برانچ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. کور الیکٹرانکس ہو گیا جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں ایمپلیفیکیشن, فلٹرنگ اینڈ ادر تھنگس. اس کے بعد ہمارے پاس کمیونیکیشن ہو گیا. کمیونیکیشن میں ہم ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ لیتے ہیں. تو ہمارا بیسک موٹیو ہوتا ہے اینی ٹائم اینی وائر کمیونیکیشن. ہر ایک اپنا موٹیو ہے. جیسے الیکٹرانکس کا موٹیو کیا ہے, الیکٹرانکس کا موٹیو ہے پٹ مور اینڈ مور ٹرانزسٹرس ان اے چپ. یہ چھُ امیُک موٹیو. مطلب ریسرچر کیا الیکٹرانکس ریسرچر کیا کام کران, یا جو ہمارے پاس کمیونیکیشن کے ریسرچرس ان کا کیا گول ہے اوور آل. تو اوور آل جو الیکٹرانکس کا کور الیکٹرانکس کا گول ہوتا ہے وہ ہے کہ مور اور مور ٹرانزسٹرس ایک چپ میں ڈالنا, یعنی کہ انٹیگریٹ کرنا, تاکہ آپ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بنائیں. اگر پہلا کمپیوٹر آپ کا بہت بڑا تھا, ایک پورے گھر میں جاتا تھا, اب آپ کا کمپیوٹر آپ کے ہاتھوں میں ایز اے موبائل. یہ کس چیز سے پاسبل ہو گیا کہ آپ نے نمبر آف ٹرانزسٹرز جو ہے وہ بڑھا دیے ان اے پرٹیکولر ایریا, یعنی کہ ڈینسٹی آپ نے بڑھا دی. اسی طریقے سے کمیونیکیشن کا ہوتا ہے اینی ٹائم اینی وائر, یعنی کہ آپ ایسا کمیونیکیشن سسٹم بناؤ تاکہ تھی ہیٚکِو کُنہِ تہِ ساتہٕ کُنہِ تہِ جایہِ کمیونیکیٹ کٔرِتھ, ویدر یو بی ایٹ سونمرگ یا آپ کسی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جائیں یا کسی سمندر کے تل پہ جائیں, کہیں پہ بھی جائیں تو وہاں پہ یو شوڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ. سو اینی ٹائم, کسی بھی ٹائم, اور اینی وائر, کہیں پہ بھی کمیونیکیشن ہو. ٹھیک ہے. اور آلسو سیکیور. اب نیا چیز آ گیا کہ وہ کمیونیکیشن ایک تو کرنا چاہیے اور وہ ساتھ میں سیکیور ہونا چاہیے, کیونکہ اس دنیا میں سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. دین وی ہیو انسٹرومنٹیشن. اب انسٹرومنٹیشن کا گول کیا ہے, ٹو بی ایبل ٹو سینس ایوری ویریبل آف دا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. سو انسٹرومنٹیشن جو ہے اٹ از میجرمنٹ, اٹس سینسنگ, اٹ از ریکارڈنگ, اٹ از شوئنگ دا ڈسپلے. تو آپ کے پاس جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں یا جتنے بھی میجرمنٹس ہیں جو ہوتے ہیں, جیسے آپ کا ملٹی میٹر ہے, جیسے آپ کا CRO ہے, جیسے آپ کے سینسرس ہیں, جیسے آپ کے ایکچویٹرس ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں دے کم انڈر انسٹرومنٹیشن. تو اس میں اس کا کیا بیسک موٹیو ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو سینس ایوری ویریبل آف دا انوائرمنٹ. اب انوائرمنٹ اصل میں کیا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے, انہوں نے ابھی بولا میں واپس آؤں گا. اب جو آپ کے پاس انوائرمنٹ ہے یعنی یہ انوائرمنٹ جو ہے یہ گو سیود سون دنیا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کتنی ویریبلز اٹیچ ہوتے ہیں, ہزاروں ویریبلز, ڈپینڈ کرتا ہے ہم کس سسٹم کے ساتھ بات کرتے ہیں. لائک لائٹ از اے ویریبل, یور ٹیمپریچر از اے ویریبل, یور فورس از اے ویریبل, ڈسپلیسمنٹ از اے ویریبل, پریشر از اے ویریبل, اسٹریس از اے ویریبل, اسٹرین از اے ویریبل. یہ تو بیسک فزیکل کوانٹیٹیز ہو گئی. اس کے بعد اگر ہم الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کی اور جائے, ریزسٹنس از اے ویریبل, capacitance is a variable, inductance is a variable, inductive reactance is a variable, capacitive reactance is a variable. پکا. اچھا اس کے بعد اگر ہم بایولوجیکل سسٹمز کی اور جائے تو ہمارے پاس ہمارا
electroencephalogram is a variable, electrocardiogram is a variable, electromyogram is a variable. ہمارے پاس انٹرنلی جو ہمیں کیمیکل چیزیں ہوتی لائک کتنا لیول ہے پوٹیشیم کا وہ دیٹ از اے ویریبل. ہمارے پاس سوڈیم کا کتنا لیول ہے دیٹ از اے ویریبل. ہمارے پاس انٹرنلی اور نیچے جائیں گے تو ہمارے پاس ڈی این اے سیکوینس ہماری کیا ہے دیٹ از اے ویریبل. ہمارے پاس کیا پروٹینس کا کانٹینٹ ہے دیٹ از اے ویریبل. مطلب آپ اگر دیکھو گے اوور آل دنیا میں تو کتنے ویریبلس ہیں, اربوں ویریبلس ہیں, ٹھیک ہے. اب جو انسٹرومنٹیشن والا پارٹ ہے تو اس کا گول کیا ہے, جتنے بھی ہمارے انوائرمنٹل ویریبلس ہیں, جتنے بھی ہمارے نیچرل ویریبلس ہیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم اٹھا کے کہاں پہ ڈالیں, اپنے الیکٹرانک سسٹم میں لائے. جو ہمارے پاس الیکٹرانکس ہم پڑھ رہے ہیں اس الیکٹرانک سسٹم میں لائے. اور اس کے لیے کیا لگتے ہیں, یو نارملی یوز سینسرس. سو اس کا گول ہوتا ہے کہ وی شوڈ ہیو every damn type of sensor that will be able to get this environmental variable and fit it into the electronic system. ٹھیک ہے سر. اوکے. اچھا اس کے بعد یہ ہو گیا انسٹرومنٹیشن میں ہم کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہو گیا پاور. پاور میں ہے گول کہ آپ کا جنریشن کاما ٹرانسمیشن اینڈ کنورژن must be done at 100% efficiency. ٹھیک ہے. تو جو آپ کا پاور ہے, تو پاور جو آپ کے پاس, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو بھی الیکٹرانکس یا الیکٹریکل تھنگس ہے دے ورک آن دس الیکٹریکل سگنل, تو آپ کو ضروری پاور چاہیے. اب پاور میں ابھی تک جتنا بھی ریسرچ ہوا ہے تو وہ ہوا ہے یو نیڈ کنورٹر لائک اے سی, جیسے نے پڑھا پرسوں, اے سی ٹو ڈی سی, ڈی سی ٹو اے سی, ڈی سی ٹو ڈی سی, یہ ہو گئی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب اگر آپ بڑے سینیریو پہ دیکھو گے تو جب پاور کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے, جیسے ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن ہے, تھرمل پاور جنریشن ہے آپ کے پاس, اس کے بعد یوزنگ پیٹرولیم پروڈکٹس آپ پاور جنریٹ کرتے ہیں, تو نیوکلیئر پاور جنریشن ہے. سو مین جو جنریشن, اس کے بعد ٹرانسمیشن ہے. جیسے فار ایگزامپل ہماری جو یہاں پہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ ہے وہ اوڈی میں ہے, یہاں سے گاندربل میں ہے, دین یو ہیو ٹو ٹرانسمٹ اٹ ٹورڈز سٹی. ایک سیکنڈ, ہلو, ہاں مطلب یہ موقع سی کلاس صاف مش کلاس چلان تو بس کہ بہت کلاس پر. تو وہاں سے لے کر شہر تک لانا تو لمبی لمبی ٹرانسمیشن لائنز آپ نے دیکھے ہوگے پہاڑوں میں, وہ بڑے 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 ہوتے ہیں وہ ٹاورز, جہاں سے ہم یہ جو ٹرانسمیشن آتا ہے ہمیں, اس کے بعد یہ جاتا ہے گرڈ اسٹیشنز کو, اس کے بعد جاتا ہے ریسیونگ اسٹیشنز کو, اس کے بعد ریسیونگ اسٹیشن سے جاتا ہے آپ کے ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کو. تو وہ سارا جو الیکٹریکل سسٹم وہاں سے ہے, اس میں بہت سارے لاسز ہوتے ہیں. مطلب اگر 7 یونٹس کرام پروڈیوس ایٹ جنریٹنگ اسٹیشن, ہمیں کچھ 40 یونٹس پہنچتے ہیں پھر جہاں پہ ہمیں اس کو کنزیوم کرنا ہوتا ہے کنزیومر کے پاس. تو بیچ میں سارا لاس ہو جاتا ہے, ٹرانسمیشن لاس, جنریشن لاس, ریسیونگ لاس, پتہ نہیں کون کون سے لاس. سو کیا ہوتا ہے یہاں پہ پاور سے ریلیٹڈ کی جنریشن, دین اس کے بعد جو ٹرانسمیشن ہے اور جو کنورژن ہے, جو آپ نے کل دیکھا تھا کنورٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے, دے شوڈ بی ایفیشینٹ. تم گژھن آسن 100% ایفیشینٹ. اوبویسلی 100% تو نہیں ہو جائے گا ایفیشینٹ, 100% ایفیشنسی پہنچتے پہنچتے تو قیامت آ جائے گی, لیکن وی آر آلویز موونگ ٹورڈز دس 100%. اینڈ دین وی ہیو ون مور تھنگ ان دیٹ از پروسیسنگ. سو پروسیسنگ مینس پروسیسرس کے ساتھ کام کرنا. تو ایک بہت بڑا ایریا جو ہمارے الیکٹرانکس بیک گراؤنڈ کا ہے, یعنی کہ الیکٹرانک برانچ کا ہے, دیٹ از پروسیسنگ, جہاں پہ مائکرو پروسیسرس, مائکرو کنٹرولرس آپ نے سنے ہوں گے, سسٹم آن چپس, آپ کے پاس جی پی یوز, آپ کے سی پی یوز, جو اس ڈیٹا کو چرن کرتے ہیں, جو ہمارا مطلب کس کا برین کا استعمال کرتے ہیں, جو ہمارا برین نہیں سسٹم کا برین جو ایکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ پروسیسنگ میں آئے گا. اور اس کا گول کیا ہے, اس کا گول ہمیشہ ہوتا ہے ٹو انکریز دا پروسیسنگ پاور. پروسیسنگ پاور نارملی ہوتا ہے the number of instructions that are executed per unit time. So what you have to do, you have to increase the number of instructions that you can execute per unit time. So وہ چیز کے لیے ہمیشہ کام چل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کے پاس اب الیکٹرانکس ہے کور, اس کے بعد کمیونیکیشن ہے, اس کے بعد انسٹرومنٹیشن ہے, اس کے بعد پاور ہے, اس کے بعد پروسیسنگ ہے. یہ بات والی بات ہے, آپ کسی کو بھی کہیں بھی لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, سو یو کین پٹ پاور فرسٹ, یو کین پٹ الیکٹرانک لاسٹ. یہ ایسے میں نے لسٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے پاس انصاب کا, آپ کو میں نے بولا کہ ایک موبائل فون میں آپ کا
इन सब का हिसाब किताब दिखेगा। तो सबसे सिंपली अगर हम देखेंगे एनाटॉमी देखने के लिए, सबसे सिंपल चीज़ जो हमें सबसे पहले देखनी होगी, दैट इज व्हाट दिस मोबाइल फोन इज एक्चुअली यूज्ड फॉर। ठीक है, अगर हम देखेंगे, अगर हम 10 साल पीछे जाएंगे या 15 साल पीछे जाएंगे, जब मोबाइल फ़ोन यहाँ इंडिया में आया था, उससे पहले तो ये पहले बाकी देशों में चलता था आराम से, लेकिन इंडिया में तो ये आ गया मुझे लगता है कोई 10-15 साल पहले। तो उस वक्त हमारा बेसिक मोटिव क्या होता था इस डब्बे का? उस वक्त हमारे पास इस डब्बे का बेसिक मोटिव होता था वॉइस कम्युनिकेशन। ठीक है, दैट मीन्स हमें एक जगह से दूसरी जगह वॉइस ले जानी, एंड दैट टू पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजीज थी वॉइस ले जाने की, बट दे वर ब्रॉडकास्ट। फॉर एग्जाम्पल यूर FM, यूर AM, ठीक है, आपके पास जो विविल भारती है, या आपके पास कश्मीरी जो आपका AM आता था 1000 किलो हर्ट्स पे, या 92.7 मेगा हर्ट्स पे जो आता है वो बिग FM। ऐसे आजकल आता है मिर्ची, पता नहीं तिरछी विरछी, कुछ बहुत सारे हैं। तो वो सारे जो है दे आर ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजीज, वहाँ पे एक बोलता है, बोलती है, और वो सब सुनते हैं। लेकिन बेसिक जो ज़रूरत थी दैट वाज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी कि एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ बात करनी है, वो कैसे होगी, और वो भी वायरलेसली, आपको वायर की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज द फर्स्ट मॉड्यूल, हो गया वॉइस कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया इसका, दैट इज टेक्स्ट एंड अल्फा न्यूमेरिक्स, इसको कम्युनिकेट करवाना। टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक्स हो गए जैसे आप SMS में लिखते थे, ठीक है, कभी कभी स्माइली वमाइली डालते हो, कभी टेक्स्ट लिखते हो। दिस वाज द सेकंड थिंग। उसके बाद तीसरा जो आ गया दैट वाज कॉल्ड मल्टीमीडिया। अब जब मल्टीमीडिया आ गया तो इसमें सारी चीज़ें आ गई, और जब स्टार्ट हो गया मल्टीमीडिया, इट स्टार्टेड विद द फोटोज, it started with text that could be written in a good way, like color वालर आप चेंज कर सकते थे, आप फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर सकते थे, आप उसमें अच्छी अच्छी स्माइल्स डाल सकते थे वो। उसके बाद आपने वीडियो स्टार्ट किया। अब जब वीडियो स्टार्ट कर फोटो स्टार्ट किया, उसके बाद जितना जनरेशन ऊपर ऊपर चढ़ता गया, आपकी जो वीडियो और फोटोज है इसकी रेजोल्यूशन बढ़ती गई। फर्स्ट यू स्टार्टेड विद VGA, देन यू मूव टू 1 MB, एंड मूविंग मूविंग मूविंग, तो आज आपके पास 12 MB से भी ऊपर मैं सुबह से आजकल 7 MB थे आसान कैमराज और फोटोग्राफ्स, जिसको हम 64K बोलते हैं। 4K भी हमारे पास है, उससे पहले भी हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो हम भेजते थे और वीडियोस भेजते थे। तो इतने सारे जो है ये सारा मल्टी मीडिया में आता है। वीडियो के साथ फिर हो गया लाइव वीडियो, एक हो गया सिंपली वीडियो स्टोर करना उसके बाद भेजना, देन हो गया लाइव वीडियो। लाइव वीडियो में आपके पास आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या आपका आता है वीडियो कॉलिंग, ठीक है ना, ऑल फैसिलिटी। उसके बाद वीडियो के साथ और चीज़ें ऐड करना, लाइक वीडियो के साथ टेक्स्ट ऐड करना, वीडियो के साथ फोटोज ऐड करना, वीडियोज के साथ बाकी चीज़ें और ऐड करना। तो ये सारा जो है ये मल्टी मीडिया में कवर आता है। तो ये सारा मल्टीमीडिया, अभी भी ये मल्टीमीडिया ही चल रहा है, और आगे आगे क्या हो रहा है काम, इसमें और चीज़ें डाल रही हैं। जैसे अभी अगर हम स्टेट ऑफ आर्ट देखेंगे तो अभी क्या है हमारे पास, अभी जो खतरनाक चीज़ें हैं वो हो गया पहले गेमिंग एट द हायर लेवल, और उसके बाद हो गया हमारा वर्चुअल रियलिटी VR, जिसमें वो हेडसेट्स आते हैं और आपको दिखता है सब कुछ सही से। वालेकुम सलाम। कुछ ठीक हासिल करके सहज ठीक। Eu também uso essa são project não? हाँ, Só que o bagulho não tá chuva.
ابھی تک کے کلاس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ ابھی تو میں اسٹوری بول رہا ہوں، ابھی تو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو میں کیا بول رہا تھا؟ میں بول رہا تھا کہ جو ہمارے پاس بیسک موٹیو ہے اس کیا چھو وچھن ات موبائل فونس میں، جس کو ہم بولیں گے کہ انیٹمی آف اے موبائل فون ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلی بات جو ہے that is we have to check communication. That means mobile phone is actually a communicating device. اس کے بعد ہم باقی چیزیں دیکھیں گے. So first and foremost for the anatomy of a mobile phone we have to check it as a communicating device. So they are one. سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے اس کو کیا دیکھا جائے گا ایز، تو اس لیے ہمیں دیکھنا واپس جانا ہے، ہمیں دیکھنا ہمیں دوسرا کیا تھا، دیٹ واز انسٹرومنٹیشن. تو میں نے آپ کو بولا انسٹرومنٹیشن ہو گیا جہاں پہ ہم سینس کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو. تو آپ کا موبائل فون خالی ایز اے کمیونیکیشن ڈیوائس نہیں ہے. میں سیمسنگ فون بس کران تم سیت ہیلتھ تہ چیک، ٹھیک ہے؟ ہیلتھ میں کیا کہ میں چیک کرتا ہوں، وہ مجھے ایک SpO2 بھی میجر کر کے دیتا ہے، وہ مجھے میری پلس میجر کر کے دیتا ہے، وہ مجھے میرا اسٹریس میجر کر کے دیتا ہے، وہ مجھے یہ بھی میجر کر کے دیتا ہے کہ میں نے کتنے قدم نکالے، ٹھیک ہے؟ دیٹ مینس میں نے کتنی ڈسٹینس کور کی آج دن میں نے کتنے اسٹیپس نکالے. اچھا اتنا ہی نہیں، آپ جب موبائل فون یوز کرتے ہو نارمل اپلیکیشنس کے لائک وائس ہے، تو آپ کے پاس کچھ انوکھی چیزیں آپ دیکھتے ہو، لائک آپ دیکھتے ہو اڈیپٹیو وائس کنٹرول، آپ دیکھتے ہو اڈیپٹیو ڈسپلے برائٹنس، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھتے ہو آن کال اسکرین آن آف. یہ ساری چیزیں لگ بھگ جو بھی اس کے پاس بھی اسمارٹ فون ہوگا وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں یہ وہیں کیا یہ SpO2 میجر کرنا، پلس میجر کرنا، اسٹریس میجر کرنا، ڈسٹینس میجر کرنا، وائس میجر کرنا، پھر یہاں سے برائٹنس میجر کرنا، اور اس کے بعد آپ کا پراکسیمیٹی میجر کرنا. اگین جو میں نے یہ چیزیں بولی دے آر آل انوائرمنٹل ویریبلس، ٹھیک ہے؟ SpO2 میں آپ کا انوائرمنٹل ویریبل کیا ہے؟ میڈیکل ویریبل ہے. دا ویریبل دیٹ از آکسیجن O2 دیٹ از پریزنٹ ان یور بلڈ. پلس میں کیا ویریبل ہے؟ دا پلسز فرام یور SA نوڈ آف یور ہارٹ، وہ چیک کرنا. اسٹریس میں آپ کے پاس کیا ہے؟ ریلیٹڈ ٹو یور EMG الیکٹروانسیفالوگرام EEG، آپ کتنی اسٹریس میں ہے ابھی. In steps you check distance is the variable. In adaptive voice control voice is audio is the variable. Adaptive display brightness میں آپ کی brightness یا intensity of light is the variable. اس کے بعد on call screen off کے لیے again what is variable? The proximity of face is the variable. So these variables are to be changed اور ان پہ کچھ ہوتا ہے، آدھے ڈسپلے کیے جاتے ہیں، آدھوں کے بیسس پہ کچھ ہوتا ہے. جیسے SpO2 میجر ہو گیا and it will be displayed on the screen. پلس میجر ہو گیا it will be displayed. اسٹریس میجر ہو گیا اس پہ it will be displayed، ٹھیک ہے؟ ڈسٹینس میجر ہو گیا it will be displayed. تو اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں جو انسٹرومنٹیشن میں ہوتی ہے وہاں پہ ہم سمپلی کیا کرتے ہیں، we take them as input and then we display them simple، تاکہ جو ہیومن ہے جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ سکے. That's it. But there are some things in instrumentation where you have to act also. خالی آپ کو چیک نہیں کرنا، ڈپینڈنگ آن دا چیکنگ یو ہیو ٹو ایکٹ. لائک دس اڈیپٹیو وائس کنٹرول، یہ کر سے استعمال گژھان جب آپ کسی شور میں موبائل فون چلا رہے ہوتے. جو پرانے موبائل فون ہوتے تھے، جو پہلے ہوتے تھے، نوکیا 1100 جو ہوتا تھا، جب اس وقت آپ کبھی شور میں ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، آپ جب بات کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ تو ان کو شور بھی برابر اتنا سنائی دیتا تھا جتنی آپ کی آواز سنائی دیتی تھی، تو وہ اچھے سے نہیں سن پاتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ پکنک بس میں بھی ہوں گے نا اور آپ بات کریں گے گھر والوں کے ساتھ تو ان کو آپ ہی کی آواز اچھے سے سنائی دے گی، بیک گراؤنڈ آواز ان کو زیادہ سنائی نہیں دے گی. اس کو بولتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو ایکٹیو نوائز کینسلیشن. سو یا اڈیپٹیو نوائز کینسلیشن وہ کس سے ہوتا ہے؟ دیٹ از ڈن بائی اے سیٹ آف سینسرز کالڈ مائکرو فونس جو آپ کے موبائل فون میں لگے ہوئے ہوں.
اور اس کے بعد اندر سے ایک پروسیسر ہوتا ہے جو کنٹینیوسلی پروسیس کرتا ہے یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے پھر وہ ایکٹیولی ان نوائزز کو کینسل کرتا ہے، جو مین ہوتی ہے آپ کی آواز اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے اور وہی آگے بھیجتا ہے. تو اسی طریقے سے ایڈیپٹو ڈسپلے برائٹنیس، ایڈیپٹو ڈسپلے برائٹنیس ہو گیا جیسے آپ فار ایگزامپل موبائل فون ہے، آپ اس میں مینولی برائٹنیس رکھ سکتے ہو کہ برائٹنیس کتنی رکھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس میں ایک نیچے ایک ٹک لگا کے ہوتی ہے، ٹک مارک، کہ آپ اس کو ایڈیپٹیو رکھ سکتے ہو. پھر کیا ہوتا ہے کام، پھر جتنی لائٹ آپ کی زیادہ ہوگی باہر سے، یعنی کہ آپ فار ایگزامپل باہر نکلے اور وہاں باہر سن ہے، تو سن کے حساب سے جو آپ کا ایل سی ڈی لگا ہوا ہے اس کی برائٹنیس بڑھنی چاہیے تاکہ آپ سن میں ایزیلی دیکھ سکو. اس کے بعد آپ جب کمرے میں گھسے، کمرے میں تھوڑا سا لائٹ کم ہوتا ہے، لیٹ سپوز تک انی گٹ شام ہوتا ہے، کرو بتی بند، اس وقت ایڈیپٹو برائٹنیس کیا کرے گا، اس کو پتا ہے باہر سے آنے والی لائٹ جو اس وقت بہت کم ہے، تو یہ کیا کرے گا کام، یہ جو آپ کے ایل سی ڈی کی بیک لائٹ ہے اس کو بھی کم کرے گا تاکہ آپ کی آنکھوں میں پرابلم نہیں ہوگی. تو اسی لیے یہ چیز بھی ایک ایڈیپٹو چیز ہے. اب اس میں جو سینسر لگتا ہے وہ کون سا ہے، دیٹ از اے فوٹو سینسر دیٹ ول چیک the intensity of light and depending on that what is the action what it will do, that is changing the brightness of the backlit، یعنی کہ جو بیک اس میں ہوتا ہے ایل سی ڈی کے پیچھے جو اس کا ایل ای ڈی ہوتا ہے جو اس کو کم زیادہ کرتا ہے برائٹنیس، وہ کرتا ہے اس کو کنٹینیوسلی کھول. اسی طریقے سے آپ کے پاس ہے آن کال اسکرین آن آف، وہ ہو گیا جب آپ کال کر رہے ہوں گے اس کے بعد اگر آپ کان کے نزدیک لیتے ہیں فون سہ پانے گژھان انہ گڑ تک، ٹھیک نا. سو وٹ ڈو یو ہاؤ اٹ از ڈن، سو آن یور موبائل فون یو ہیو اے پراکسیمیٹی سینسر ٹو، تو اس پراکسیمیٹی سینسر وہ کیا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ کوئی پرٹیکولر چیز کتنی دور ہے مجھ سے. تو جب آپ فیس کے نزدیک لاتے ہیں تو وہ فیس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، فیس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد وہ اپنا جو یہ ہوتا ہے ڈسپلے اس کو بند کر دیتا ہے، بیکاز when you are facing the phone towards your face not towards your eyes، یا نیچے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو ڈسپلے آن کیوں رکھنا ہے. اس لیے کیا کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ انسٹرومنٹیشن سے ریلیٹڈ ہے آپ کے موبائل فون میں، جن کو دیکھنا ہے، جن کا انسائٹ آپ کو لینا ہے. ابھی جو ہے چونکہ یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے تو اس میں ہم انٹروڈکشن ہی دیکھیں گے، جتنا آپ تھوڑا سا آگے آگے پڑھیں گے اور زیادہ جو آپ کو آ جائے گا سمجھ، ڈائیوڈس آئیں گے سمجھ، ٹرانزسٹرس آئیں گے سمجھ، سینسرس آئیں گے سمجھ، ایکچویٹرس آئیں گے سمجھ، پھر اس وقت اس انسائٹ میں وہاں پہ ایگزامپل دی جائے گی فلانی ٹائم پہ میں نے بولا تھا اور فلانی ٹائم پہ ایسا تھا، تو دیکھو موبائل فون میں کہاں پہ یہ ایسے استعمال ہو رہا ہے، سمجھ آیا. ابھی آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ کیا کیا ہے کس چیز سے ریلیٹڈ. دین یو ہیو دا تھرڈ تھنگ دیٹ از پاور. سو میں پہلے ہی بولا کوئی بھی ڈیوائس ہو الیکٹرانکس کا، چاہے سو لپٹ سے لپٹ ڈیوائس لائک یور گھڑی جو آپ کے رسٹ پہ بندھی ہوئی ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی سی چیز لائک ایک گاڑی، تو اگر وہ الیکٹریکل پہ چلتی ہے، اگر اس میں الیکٹریکل سسٹم ہے یا الیکٹرانک سسٹم ہے تو پاور ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب موبائل فون سے ریلیٹڈ اگر پاور کو ہم دیکھیں تو اس میں ہم کیا دیکھیں گے، آپ کو سب سے پہلے ہوتا ہے ایک چارجر. سو یو ہیو اے موبائل فون چارجر جس سے آپ چارج کرتے ہیں اپنے موبائل فون کو، ٹھیک ہے. اینڈ دین یو ہیو دا موبائل فون. اب اس موبائل فون کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے پاور سپلائی یونٹ، ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا موبائل فون چارجر ہوتا ہے باہر، یہ بھی اٹس آلسو آف مینی ٹائپس لائک سمپل چارجر، you have fast charger, you have adaptive fast charger, or you can have ultra fast charger. کیوں اتنی چیزوں کی ضرورت پڑی ان کو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو انسان ہے سو آسان انسان چنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پراپرٹی رکھی ہوئی ہے، خطرناک پراپرٹی، وہ ہو گیا لالچی. انسان ہمیشہ لالچی ہے کسی بھی سائڈ سے. ہم سب لوگ جو ہے ہم ٹائم سے بھی لالچی ہیں اور ہم پیسے سے بھی لالچی ہیں. مطلب ہم ہمیشہ چاہتے ہیں پیسے اگر ہمارے پاس ہوں گے ہم بولتے ہیں نہیں اور ہونا چاہیے. جب میری تنخواہ 8,000 تھی تو اس وقت میں بولتا تھا بن گا شرا آسن تو بس تم پر بنانا بہ ہر کن کہین. جب 16 آئی تو میں بولتا 32 ہونی چاہیے تو مجھے مزے تھے، پھر 32 آئی تو میں بولتا نہیں 64 ہونی چاہیے تو مجھے پھر مزے ہوتے، تو میں یہ کرتا. ابھی تک پہنچتے 75 بھی ہوگی تو ابھی میں بولتا نہیں اور ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے. لالچ ہے، کیا کر سکتے ہیں، خدا صوبن ترومت جین یتھی ہر کنس. اسی طریقے سے ٹائم کی لالچ، ٹائم کی لالچ ہوتی ہے.
اگر کوئی کام فار ایگزامپل 1 گھنٹے میں ہوتا ہے, انسان بولتا ہے یہ گوس 8 گھنٹس گس, من گو 8 گھنٹس, وہی گوس 15 منٹ گس. تو یہ چیز ہمارے پاس ہے, یہ ہمارا از آلریڈی امبائبڈ ان اس تھرو آور جینس, تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی لحاظ سے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے چارجرس ہو وہ ہمیشہ اپنے موبائل فونز کو, یعنی کہ ہمارے موبائل فونز کو جلدی سے چارج کریں, ہے نا. نہ تو گۄڈٕ آسان سمپل چارجر, تمن ٲس لگان کم سے کم 8 گھنٹے چارج کرنس میں. پھر آ گئے فاسٹ چارجر کو جو تھا وہ تھا 2 آور. پھر آ گئے اڈیپٹیو فاسٹ چارج, یہ تھے 1 گھنٹہ. آج کل الٹرا فاسٹ چارجرز 15 منٹ. سو 15 منٹس میں یا 10 منٹس میں آپ کا فل موبائل فون جو ہے وہ 0% سے 100% چارج ہوتا ہے. سو what lies inside these, inshallah that will be discussed as we move on in the course, ٹھیک ہے. اگر کبھی کسی کو ہے زیادہ تو میں اس کو بتا سکتا ہوں in this theory section, کہ وہ بتا دوں گا what is the difference, why does the actual difference lie. اور اس کے بعد ہو گیا, اب چونکہ آپ کے پاس جو یہ موبائل فون کا چارجر ہے, it is a simple AC to DC converter, ٹھیک ہے. The AC that you will fit in will be 220 volts, and the output that you will give can be 5 volts, can be 9 volts, can be 12 volts. If it is simple charger, it will be only 5 volts. If it is adaptive charger or fast charger or ultra fast charger, it can be 5 volts, it can be 9 volts and 12 volts all at the same time. It all depends کہ آپ کا موبائل فون آگے کیا مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, کتنی تیزی سے چارج ہونا چاہتا ہے, اس کی کرنٹ کیپیبلٹی کیا ہے, اس لحاظ سے وہ اس کو جانے دے گا. اور پھر یہاں پہ یہ جو پہنچتے ہیں 5 وولٹ 9 وولٹ 12 وولٹ, مسئلہ ہے انٹرنلی جو آپ کے پاس موبائل فون ہے نا, اس میں کم سے کم 100 ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. 100 ڈفرینٹ کمپوننٹس میں آپ کی آئی سیز آتی ہیں, آپ کے سینسرس آتے ہیں, آپ کے ایکٹرس آتے ہیں, آپ کے لوڈس آتے ہیں, آپ کے ڈسپلیز آتے ہیں, آپ کا کمیونیکیشن ایکوپمنٹ آتا ہے, آپ کے اینٹیناز آتے ہیں, یہ ساری چیزیں آتے ہیں. اور ہر ایک چیز جو ہوتی ہے اس کو اپنا کرنٹ اور وولٹیج ریکوائرمنٹ آتا ہے. وولٹیج اینڈ کرنٹ ریکوائرمنٹ از ڈفرینٹ. لائک آپ کی جو میکسیمم آئی سیز ہے وہ چلتی ہے 5 وولٹ پہ یا 3.3 وولٹ پہ, ٹھیک ہے. آپ کی جو سینسرس ہیں وہ چلتے ہیں 5 وولٹ پہ, ایکٹرس آپ کے 12 وولٹ پہ چلتے ہیں, جو آپ کے پاس اینٹیناز ہے وہ 5 وولٹ پہ چلتے ہیں. اسی طرح یو ہیو آر کمپوننٹس جو ہے وہ چلتے ہیں 9 وولٹ پہ. سو انٹرنلی آپ کے پاس جو ڈفرینٹ آئٹمز لگا کے آپ کے موبائل فون میں, دے ورک آن ڈفرینٹ وولٹیج اینڈ کرنٹس. وہیں کیا چیز ضرورت, وہیں چیز ضرورت آسان کہ یہ پی ایس یو, دیٹ از پاور, کیا بولا میں نے, پاور سسٹم یونٹ, پاور سپلائی یونٹ, پاور سپلائی یونٹ. جو پاور سپلائی یونٹ اس آسان چھو, یہ اسی کا کام ہوتا ہے. بٹ اس کا کام کیا ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے کنورژن اینڈ ڈسٹریبیوشن. یہ بہت ہی امپورٹنٹ یونٹ ہے. اگر کچھ ساتھ نا کہ آپس میں موبائل یا موبائل میں کچھ ہوتا ہے, ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, تو سب سے پہلے یہی بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے بعد موبائل فون والے کے بعد جب لے جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے اس کا پی ایس یو خراب ہے, تو اس کو پھر بدلنا, وہ پورا اٹھا کے نکال دیتے ہیں, نیا لگاتے ہیں, اس کے بعد فون پھر سے چلتا ہے, تو یہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے. کنورژن اینڈ ڈسٹریبیوشن. ڈسٹریبیوشن مطلب یہ ساری چیزیں ہیں نا, سو دین یو ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ آلسو. when you convert first to 5 volt to 3.3 volt to 9 volt to 12 volt, and then you distribute it on the basis of current capacity. کو کس چیز کو کتنی کرنٹ چاہیے اس کے بنا پہ آپ کو ڈسٹریبیوشن کرنا ہوتا ہے. جیسے گھر پہ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے, آپ کے پاس جو پہلے بجلی آتی ہے وہ کہاں آتی ہے, وہ آپ کو مین بلاک میں آتی ہے نا, مین کلوزیٹ میں. پھر وہاں سے آپ دیکھو گے وہاں پہ کتنی تاریں ہوتی ہے, ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے ہر ایک کمرے کو, پھر کمرے میں سے ہوتے ہیں ہر ایک بلب کو, فین کو, اس کے بعد ہیٹنگ کا الگ ہوتا ہے, پھر ہوتا ہے بلاور کو, کچن کو, باقی چیزوں کو. دیٹس کالڈ اے ڈسٹریبیوشن. کنورژن جو ہوتا ہے اس سے پہلے ہوتا ہے. دین یو ایٹ لاسٹ یو ہیو ڈسٹریبیوشن آن دا بیسس آف کہ کون کتنا کرنٹ لیتا ہے, اس کو ویسی ڈسٹریبیوشن ملتی ہے. تو دس از دا پاور side of this mobile phone. So you have a power supply unit also. اس کے بعد ہو گیا next, that is processor, یعنی پروسیسنگ. تو اس میں کیا کسی کو بولنا ہی ہے, یہ موبائل فون جو ہے اس میں ایک بہت ہی عمدہ, ایک ہی پروسیسر نہیں ہوتے, بہت سارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. there are at least 10 to 20 processors in a normal smartphone. مگر جس پروسیسر کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہوتا ہے جنرل پرپز پروسیسر, جی پی پی. جنرل پرپز پروسیسر کو مین پروسیسر جو پورے کو مینیج کرتا ہے. لائک آپ بولتے ہو میرے موبائل میں ہے اسنیپ ڈریگن 860 فار ایگزامپل, ٹھیک ہے.
वही होता है जनरल पर्पज प्रोसेसर इंटरनल, जो पूरा मैनेज करता है हर एक चीज़ को, हर एक सिस्टम को। फिर क्यों होते हैं छोटे छोटे और प्रोसेसर्स, वो अलग अलग मैनेज करते हैं अपने 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 डिवाइसेस को, क्योंकि हम मेन प्रोसेसर पे पूरा प्रोसेसिंग का लोड नहीं डालना चाहते हैं, वरना आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ये सिंपल डेडलॉक्स में चला जाएगा पींदी पींदी। इसलिए क्या होता है काम, हम छोटे छोटे और प्रोसेसर लगाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव ए यूएसबी पोर्ट हियर, ठीक है ना, यूएसबी से आप बहुत काम करते हो, आप इस यूएसबी से चार्ज भी करते हो, आप इस यूएसबी से डेटा ट्रांसफ़र करते हो, आप इस यूएसबी से नेट चलाते हो, आप इस यूएसबी से ऑडियो भी सुन सकते हो, वो भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर हम ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मेन प्रोसेसर को दे दें काम करने के लिए, वो थक जाएगा बेचारा, क्योंकि नॉर्मली जो आपके सारे प्रोसेसर्स होते हैं दे आर सीक्वेंशियल इन नेचर। सीक्वेंशियल मतलब गो, तुम छ करना अख पत अख काम, ठीक है, तुम हेकन करित इकवटे काम कहीं। फॉर एग्जांपल जैसे वो 3 इडियट्स में था वीरू शास्त्र बुद्धे, सो उसने सीक्वेंशियल प्रोसेसर की, वो बोलते थे कि वो एक ही टाइम पे 2 हाथों से 2 डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं लिख सकते हैं ना, हम भी उस तरीके से सीक्वेंशियल है। अगर आपको 2 चीज़ें लिखनी होगी, आप बोलोगे सर पहले मैं ये लिखूंगा उसके बाद ये लिखूंगा, आई कैन राइट इट पैरेलल, एक ही टाइम पे 2 चीज़ें नहीं कर सकते। सेम प्रोसेसर्स के पास होता है, प्रोसेसर जो आपके पास होते हैं दे आर सीक्वेंशियल इन नेचर, पहले एक काम उसके बाद दूसरा काम उसके बाद तीसरा काम। अब हमें कैसे पता चलता है हमारा कंप्यूटर एक ही टाइम पे ये सारे काम कर रहा है? जैसे अभी जिस कंप्यूटर पे मैं दे रहा हूँ आपको लेक्चर, गूगल मीट थी चलान, यपर व्हाट्सएप ते खुलैत, यपर पथिन रिकॉर्ड होना थी चलान, बे यपर वर्ड ते खुलैत, बे ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बहुत सारी फाइल्स खुली हुई है ना। तो ये तो हमें लग रहा है ना इकट्ठे सारे काम कर रहे हैं, मगर ये असल में इकट्ठे नहीं काम कर रहे हैं, ये एक एक करके काम करते हैं, एक एक करके काम करते हैं। लेकिन ये इतनी तेज़ी से काम करते हैं, इतनी जल्दी से दिया जाता है एक को, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर वापस पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, कि हमें लगता है जैसे ये इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो वो आपको याद रखना है। अब चूंकि एक ही प्रोसेसर पे हम इतना नहीं डाल सकते हैं लोड, तो ये जो जैसे यूएसबी का है, इसका अपना एक टर्मिनल प्रोसेसर होगा जिसको हम बोलेंगे यूएसबी टर्मिनल प्रोसेसर। ये निभाइए पाने, फिर इसका काम होगा मेन प्रोसेसर के साथ खाली अपडेट करना मेन प्रोसेसर को कि मैंने क्या किया, ठीक है, और अगर कुछ ऐसा काम है जो मेन प्रोसेसर कर सकता है वो इसको देगा। सेम वे जैसे आपके पास है कम्युनिकेशन वाला पार्ट, यानी कि कम्युनिकेशन में होता है आपका RX दैट इज रिसेप्शन, उसके बाद होता है आपका TX दैट इज ट्रांसमिशन और बाकी चीज़ें, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आपके पास GPP के साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ये कम्युनिकेशन वाला पूरा इक्विपमेंट एक अलग डेडिकेटेड IC के साथ होगा, प्रोसेसर के साथ होगा, लेकिन वो प्रोसेसर फिर कनेक्टेड होगा GPP के साथ, सो दैट इट विल बी गिविंग इट द आउटपुट और गिविंग इट सम पर्टिकुलर वर्क जो उससे रिलेटेड होगा। समझ आया? दीज आर द थिंग्स। इसी तरीके से बाकी जो इसमें चीज़ें होती है, हर एक के लिए एक छोटा प्रोसेसर होता है जो डेडिकेटेडली वही काम करता है। GPP जो होता है इसमें डेडिकेटेड काम करें, कि इसका नाम क्यों जनरल पर्पस प्रोसेसर है, ये नॉर्मली लगता है एप्लीकेशंस के लिए। जैसे आपने एप्लीकेशन चढ़ाई हुई हैं, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को देखोगे कम से कम 100-150 तो आपने प्ले स्टोर से ऐप्स चढ़ाई होंगी। अब उन ऐप्स को कौन मैनेज करता है? जब आप उनको खोलते हैं फिर उनके बिना पे जो काम होता है वो सारा काम जो है वो GPP करता है। उसके बाद उस ऐप के अंदर जो कौन से डेडिकेटेड काम होते हैं, लाइक एक ऐप को USB इस्तेमाल करना है, किसी ऐप को सेंसर हब इस्तेमाल करना है, किसी ऐप को फॉर एग्जांपल आपका माइक्रोफोन सिस्टम इस्तेमाल करना है, तो उस वक्त यही GPP किन से मदद लेगा? इन छोटे छोटे दूसरे प्रोसेसर से, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया प्रोसेसिंग। तो आप इससे रिलेटेड क्या एनाटॉमी है वो ये है कि, या इनसाइट है कि इसमें क्या किया जाता है, रोज़ बरोज़ आपके पास जो ये प्रोसेसर्स हैं इनका एक चीज़ है दैट इज कॉल्ड CPI, वो हमेशा बढ़ाया जाता है। CPI मीन साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, यानी आपको कितने क्लॉक साइकिल्स लगते हैं एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। जितना वो ज़्यादा होगा उतना गलत है, जितना वो कम होगा उतना अच्छा है। मैंने गलत लिखा, देयर शुड बी लेस नंबर ऑफ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर मैं उल्टा लिखूँ दैट विल बी मोर गुड। IPC इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, दिस शुड बी वेरी हाई। दैट मीन्स आपके एक क्लॉक साइकिल में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी चाहिए, दैट विल बी गुड। जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। तो रिसर्च जो होता है और बाकी जो काम होता है वो इसी रिलेटेड होता है, सो दैट यू कैन इंक्रीज द IPC, द इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम inside a microprocessor that is part of a mobile phone, ठीक है। इसलिए जो नए नए मोबाइल फोन्स आते हैं तो ये हमें चेक करा गड वुछान नो प्रोसेसर आमत
اور دوسری چیز چیک کرتے ہیں اس میں کیا ریم ہے. جتنی زیادہ ریم ہوگی, آج کل آتی ہے 12 GB ریم, ویری ہیپٹی ریم. آپ گیمنگ موبائلس میں یا جو ہائی اینڈ موبائلس ہوتے ہیں, تو اس سے پہلے آتی تھی 8 GB, اس سے پہلے آتی تھی 4 GB. تو 12 GB ریم از بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو دس از ہاؤ اٹ گوز. ریم کا بھی ڈائریکٹلی جو ہے اثر ہوتا ہے آپ کے پروسیسنگ پہ کہ آپ کو پروسیس کتنا تیزی سے کرنا ہے. تو دس از دا پروسیسنگ پارٹ. سو یو گاٹ دا پروسیسنگ پارٹ, یو گاٹ دا کمیونیکیشن پارٹ. کوئی رہا کوئی پارٹ؟ سر کنٹرول بھی ہے نا شاید. ہاں کنٹرول بھی ہے. ویری گڈ. کنٹرول کو میں مشتے. سو وی ہیو ون مور. نہیں, اس میں سے اس کے بغیر ہے, کنٹرول کے بغیر ہے کوئی ابھی جو تھا میں نے ابھی لکھے؟ نو سر. کوئی نہیں ہے. ایک ہے وہ ہے کور الیکٹرانکس. سو کور الیکٹرانکس از نارملی یوزڈ فار دیز تھنگس. اس پروسیسر کے لیے بھی یہ جو میں نے بولے یہاں پہ اس میں کور الیکٹرانکس یہ لگتا ہے سو دیٹ یو کین گیٹ دم بیٹر. ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہے دیٹ از کنٹرول. کنٹرول جو ہے دیٹ مینس سمپلی کنٹرولنگ دا تھنگس. اب آپ کے موبائل فون میں کیا کنٹرول ہے؟ ہر ایک سسٹم جہاں پہ یو ہیو ٹو گیٹ سم ان پٹ, then process it and move it to the output. ٹھیک ہے, will have something of this control side. جیسے فار ایگزامپل میں نے ابھی ایک چیز کی ایگزامپل دی تھی انسٹرومنٹیشن میں. انسٹرومنٹیشن میں نے بولا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کام, ہمیں کرنا ہے نوائز کینسلیشن. نوائز کینسلیشن میں جو آپ کا انسٹرومنٹیشن کا پارٹ تھا دیٹ واز سمپلی دا مائکرو فونس جو آپ کے پاس لگے ہوئے ہوتے ہیں. جس پہ موبائل فون سے نا ایسا کتنے, اگر آپ اپنے موبائل فون کو دیکھو گے, یہ ہے آپ کا موبائل فون, دس از دا ٹاپ. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ٹاپ پہ ایک مائکرو فون ہوتا ہے, یہاں نیچے جہاں پہ آپ بولتے ہیں وہاں پہ ایک مائکرو فون ہوتا ہے, اور ایک مائکرو فون ہوتا ہے اس بیک کور کے پیچھے. سوچنا وہاں کہیں وہ نارمل اس کا چھید بھی نہیں ہوتا, وہ پیچھے سے ہوتا ہے. تو یہ 3 نارملی مائکرو فونز آپ کے پاس سمپل اسمارٹ فونز میں بھی ہوتے ہیں نوائز کینسلیشن کے لیے. کیوں پیچھے اور اوپر ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب انسان بات کرے گا یہ چونٹ ہے مثال سوچ نارملی یہ دس. ٹھیک ہے, وہ موسٹلی بات کرے گا یہاں. جو بیک گراؤنڈ کے شور آئیں گے وہ نارملی کہاں پہ فیس کرتے ہیں, اس پیچھے والے پلیٹ پہ اور اس اوپر والے مائکرو فون میں. تو پھر کیا کیا جاتا ہے, جو یہاں سے سگنلز آئیں گے اور یہاں سے سگنلز آئیں گے ان کو ایڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو یہاں سے آپ کے پاس موبائل فون سے آ رہی ہے سگنل مین مائکرو فون سے, سو اس جو یہاں سے ایڈ ہو گیا اس کو سبٹریکٹ کیا جاتا ہے اس میں سے. یعنی کہ یا پر نوائز آس نا آمد سو گھِ مائنس فرام جو انہوں نے پکڑا, کیونکہ انہوں نے نوائز ہی پکڑا ہوگا. اس نے پکڑا ہوگا نوائز پلس مین چیز. جب نوائز پلس مین وائس میں سے سبٹریکٹ کیا جائے گا ایڈیشن آف نوائزز, تو آپ کو ملے گی یہاں پہ پیور وائس. وہی پیور وائس جاتی ہے اندر. مائکرو فون جہاں تک میں نے بولا وہ تو مائکرو فون کی بات ہے, لیکن جو میں یہ بولتا ہوں نا یہ ایڈ کرنا مائنس کرنا یہاں پہ, اس کے بعد دیکھنا وائس صحیح آ گئی کی, اس کے بعد فیڈ بیک دینا. ٹھیک ہے, دیٹ از دا کنٹرول پارٹ. وہ آپ کے پاس آتا ہے کنٹرول. ٹھیک ہے, کہ کنٹرول آپ کیسے کرو گے کسی آؤٹ پٹ کو. اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بولا ایڈیپٹیو برائٹنیس. ایڈیپٹیو برائٹنیس بھی ایک کنٹرول سسٹم ہی ہے. اس میں کیسے کنٹرول ہوتا ہے, انسٹرومنٹیشن کا پارٹ اس میں خالی یہ ہے کہ آپ کیسے سینس کریں گے. تو آپ نے سینس کیا, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, اس میں آپ کو فوٹو ڈائیوڈ لگتا ہے. PHOTO فوٹو, یہ ہمیں پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ. فوٹو ڈائیوڈ یہ ہمارا سلیبس میں ہے. فوٹو ڈائیوڈ از اے لائٹ سینسر. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کرتا ہے کام, جو لائٹ ڈیٹیکٹ کرنا. اب فوٹو ڈیٹیکٹر کا جو آؤٹ پٹ جائے گا وہ جائے گا ہمارے کنٹرول سسٹم میں, اور اس کنٹرول سسٹم سے باہر کیا آ جائے گا, اٹ ول بی دا ڈسپلے برائٹنیس ڈرائیور. یعنی وہ سرکٹ جو ہماری ڈسپلے کے برائٹنیس کو کم زیادہ کرتا ہو. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بھی جو برائٹنیس ہے وہ کم ہوگی اور زیادہ ہوگی. تو یہاں پہ آپ کے پاس ہوتا ہے کنٹرول سسٹم. وہ جو کنٹرول کرتا ہے ڈپینڈنگ آن واٹ از دا اماؤنٹ آف لائٹ دیٹ از اینٹرنگ, اینڈ اس وقت کیا ہے ڈسپلے کی برائٹنیس, پھر اس کے بنا پہ وہ اس کو برابر لاتا ہے, اڈیپٹ کرتا ہے تاکہ انسان کی آنکھیں جو ہے وہ صحیح رہے, وہ خراب نہ ہو جائے. آ رہا ہے سمجھ؟ تو دس از دا کنٹرول سسٹم دیٹ از ان اے موبائل فون. اب مسئلہ ہے کہ ہمیں ان میں سے الیبریٹڈ طریقے سے ابھی کون سا پڑھنا ہے. دیٹ از دا فرسٹ ون, دیٹ از کمیونیکیشن. کمیونیکیشن پارٹ, کیونکہ کمیونیکیشن پارٹ اٹھا کے ہم پھر اچھے سے سمجھ سکتے ہیں
اپنے کانسیپٹس کو. سو کمیونیکیشن میں ہم سب سے پہلے سمپلی دیکھیں گے دا وائس کمیونیکیشن. تو وائس کمیونیکیشن میں آپ کو یاد رکھنا ہے وی ہیو اے مائکرو فون جس کو ہم دیکھتے ہیں ایز بلیک باکس. بلیک باکس مطلب جب ہم موبائل فون کو دیکھتے ہیں باہر سے ہمیں کیا کیا چیزیں دکھتی ہے باہر سے, وہ ہو گیا بلیک باکس. ہم اندر کچھ بھی نہیں ہے ہمیں پتہ. تو جب آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کو اتنا ایٹ لیسٹ ہر ایک کو پتہ ہے مجھے کہاں پہ بات کرنی. الٹا کوئی موبائل فون نہیں پکڑے گا کیونکہ سب کو پتہ ہے نیچے سائڈ سے کوئی چیز ہے جہاں سے یہ آواز گھستی ہے اور یہ آگے جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد ڈبہ ہے. ہاں میں بھی پرانے موبائلز میں کسی بندے کو پتا ہوگا کیا کہ پرانے موبائل میں کیا ہوتا تھا تب اتنے اینٹینا آسان نیبر کو دیکھے. ٹھیک ہے. وہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جو ہماری آواز ہے یہ اسی اینٹینا کے تھرو آگے جا رہی ہے. اٹس موونگ ٹو دا آؤٹر ورلڈ جہاں اس کو جانا ہے. اندر کا ہمیں نہیں پتا, اندر کا ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اندر کا ہمیں دیکھنا ہے دیٹ از پارٹ آف دا نیکسٹ لیکچر. فی الحال کیونکہ ابھی آج بہت تھیوریز ہوں گی اس لیکچر سے ریلیٹڈ وہ میں لوں گا. تو باقی اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے کنٹینیو. تو ٹھیک ہے, بولو مجھے کہاں کہاں پہ آپ کے کنفیوژنز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ, یا کوئی نئی چیز جاننی ہے یا کوئی کنفیوژن یا کلیئرنس چاہتے ہو یا کوئی کوشچن ہے. سو یو کین ناؤ آسک. شاباش جلدی.